حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے۔ آئیے دوستو، آج ہم بتاتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور غسل کا طریقہ ہوتا کیا ہے۔ تو غسل کرنے سے پہلے ہمیں وضو کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ غسل میں ہی وضو ہے۔ اب پیارے اسلام بھائیو، ہمیں غسل کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے پیارے اسلام بھائیو، پہلے ہم وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں پورا مکمل غسل کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ کتنے فرض؟ 4۔ بہت دھیان رکھنا غور سے۔ نمبر 1، وضو کا پہلا فرض ہوتا ہے 3 مرتبہ اچھی طرح سے پورا چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ دھیان رکھنا۔ پورا چہرہ دھونے کے بعد وضو کا دوسرا فرض آتا ہے کہ کونیوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ اور وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر کا مسح کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح سے لے جانا ہے، یہ 3 انگلی اس طرح سے ملانی ہے، اور ملانے کے بعد میں اس کو پیشانی میں رکھ کے اس کو سیدھے لے جانا ہے پیچھے اس طرح سے، اور پھر اس کو اس طرح سے واپس لے آنا ہے۔ اور یہ بچے اس کو اچھی طرح سے کان میں اس طرح سے صاف کرنا ہے، پھر اس کو اس طرح سے، یہ ہوتا ہے چوتھائی سر کا مسح۔ اور پھر یہ پہنچے بچے گردن پہ اس طرح سے مار دینا، اور لیڈیز کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح سے لے جانا اور چھوڑ دینا، کیونکہ بال ان کے خراب نہ ہو جائیں، اور کسی غیر محرم کے سامنے دوپٹہ نہیں سر سے اتارنا۔ تو یہ ہوتا ہے تیسرا فرض۔ اور چوتھا فرض ہوتا ہے دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ مجھے امید ہے کہ یہ 4 فرض سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا وضو کا جانیے۔ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں ہمیں اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، یہاں تک گٹوں تک، یہاں تک۔ پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ اچھی طرح سے کلی کرنی ہے، اور مسواک وغیرہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ 3 بار کلی کرنے کے بعد میں ہمیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 بار ناک پہ پانی سیدھے سے چلانا اور الٹے سے ناک کو صاف کر کے سنک دینا، اور پھر اس کے بعد میں پورا چہرہ دھونا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ۔ پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھ کونیوں تک، یہ کونی تک یہاں تک دھونے ہیں، یہ کونی ہو گئی، اور دوسرا ہاتھ آپ کو یہاں تک دھونا کونی تک۔ پہلا ہے سیدھا، پھر الٹا۔ پھر اس کے بعد میں چوتھائی سر کا مسح، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے، پھر اس کو ایسے واپس لے آنا ہے، پھر ایسے کر کے، پھر اس طرح سے کرنا ہے۔ مجھے امید ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ یہ چوتھائی سر کا مسح کرنے کے بعد میں پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں پیر ٹخنوں تک دھونے ہیں، پہلے سیدھا پھر الٹا، اچھی طریقے سے کھلال بلال کرتے ہوئے انگلیوں کا، تاکہ گندگی وغیرہ اس میں لگی ہو وہ ساری ختم ہو جائے۔ ہمارا وضو ہوگا مکمل۔ کوئی کٹھن نہیں، بس ہم سوچتے ہیں، بہت سے کرتے ہیں چما چامی کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے پیارے دوستوں۔ ہمیں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم وضو کو ایسے کرتے ہیں، وضو ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارا پانی جو کونی تک نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص کر خیال رکھنا ہے، اور وضو کے دوران ہمیں گفتگو بھی نہیں کرنی ہے۔ اور گفتگو اصل وجہ منع کرنے کی یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہوئے باتیں کریں گے تو وضو ہم بھول جائیں گے، پتہ نہیں ہم نے کیا دھو لیا، کیا رہ گیا، کیا نہیں۔ تو اس لیے پیارے اسلام بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کے یہ وضو کا طریقہ سمجھ میں آگا۔ پھر کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی غسل کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے کہ آپ ہماری ویڈیو کو